شاہد محمود بھائی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شاہد محمود بھائی۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثواب، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سرحدی بلوچی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے۔ صدر دی وقار گرامی قدر تقی کو نظر صحیح الفکر، علم کے مرکز و محور میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہمراہ و ہم منزل گلستان علم کے چمکتے دمکتے تبندہ ستاروں، نوٹس بورڈ پر لگے مقابلے نے دل میں ایک تڑپ ڈالی کہ کاش اس میں بھی حصہ لے سکوں۔ کلاس کے مشاورت کے ساتھ استادی کے حکم سے مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ جب دوبارہ نظر اٹھائی نوٹس بورڈ کی طرف تو عنوان تھا پاکستان کیسے بنا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس شام نے میرے ذہن کو تکلیف دی کہ جب اہلیان لاہور واگا اسٹیشن پر ایک جمع غفیر کی صورت میں منتظر تھے کہ کالکاں سے ایک گاڑی مہاجرین کو لے کر پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اہلیان لاہور اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے پانی کے مٹکے اٹھائے، قسم قسم کے کھانے لیے، انتظار کی گھڑیاں گزار رہے تھے کہ یہ گاڑی پاکستان پہنچتی ہے۔ مسلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، نعروں سے استقبال کرتے ہیں، مگر اس گاڑی میں مسلمانوں کی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس بیٹی کی یاد نے مجھے غموں کی دنیا میں ڈال دیا کہ جس کو زندہ تو چھوڑا گیا مگر اس کے خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ زندہ چھوڑا گیا تو کس مقصد کے لیے کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے۔ عنوان ہے پاکستان کیسے بنا۔ سوچتا ہوں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، جب تاریخ اٹھاتا ہوں تو شہداء کے خونوں سے ورق لت پت نظر آتے ہیں، کہیں اس ماں کی داستان سے کہ جس کے بیٹوں کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ زندہ جلا دیا گیا۔ ماں کی ایک ہی آواز تھی، نہ عزت کی غم ہے اور نہ ہی جان کا غم ہے۔ غم ہے یا فکر ہے تو صرف پاکستان کی فکر ہے۔ پھلا پھولا رہے یا رب، پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ آگے چلیے، تاریخ کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے لاتی ہے جس میں کتاب اللہ کی توہین نظر آئی، مسجد شہید نظر آئی۔ پاکستان کیسے بنا، قربانیاں سنیے۔ جہاں بزرگوں کی داڑھیوں کی بے حرمتی نظر آتی ہے، عورتوں کی عزتیں لٹتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان کیسے بنا، سنیے۔ عورتوں کی چھاتیوں سے بنائے گئے ہار نظر آتے ہیں، 1.5 ماہ کے بچے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، 6 ماہ کی بچی نیزے کی نوک پر نظر آتی ہے۔ مسلمانوں
کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو پیشاب تک پلانے کی نوبت نظر آتی ہے۔ آگے بڑھیے، پاکستان کیسے ملا؟ ماں باپ کو اپنی پھول جیسی ننھیاں کلیاں کو ذبح کرنا پڑا، ایسی نوبت نظر آئی۔ پاکستان کیسے بنا؟ مسلمان اتنے شہید کر دیے گئے، 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی لاشوں کو درندے نوچ رہے ہیں۔ پاکستان کیسے بنا؟ کہ عورتوں کو برہنہ بازار میں لایا گیا۔ پاکستان کیسے بنا؟ کہ عورتوں کو مسلمانوں کی لاشوں پر ان کا رقص کروایا گیا۔ یہ تھی داستان پاکستان کیسے بنا۔ ان شہداء کی قربانیوں کی ایک ہی آواز تھی کہ خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔